میرے شوہر کا نام احمد تھا۔ جس وقت میری شادی ہوئی اس وقت میری عمر تقریباً 21 سال ہو چکی تھی۔ احمد ایک بینک میں ملازمت کیا کرتے تھے۔ میرا شوہر میرا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 6 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک ہمارے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے دن بہ دن بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی میرے شوہر نے مجھے کبھی کوئی طعنہ نہیں دیا تھا۔ ایک روز میری چھوٹی بہن ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ 1-2 دن رہنے کے لیے آئی ہے، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ اب وہ یہیں پر رہے گی اور اپنی تعلیم حاصل کرے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ تمہاری بہن کے یہاں رہنے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری چھوٹی بہن بھی اب ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر رہنے لگی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر اتنی جلدی بدل جائے گا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور میری بہن نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میرا شوہر صبح بینک جاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جایا کرتے اور خود اسے کالج بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اچانک ایک روز میری ماں کا فون آیا۔ میری امی مجھ سے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، اپنی چھوٹی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ مت بھیجا کرو۔ آج کل کے مردوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ماں کی یہ بات مجھے بہت زیادہ عجیب لگی، کیونکہ میں اپنے شوہر پر بہت زیادہ اعتبار کیا کرتی تھی۔ ماں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ ادھر میری چھوٹی بہن اور میرے شوہر کے درمیان کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر اعتبار تھا کہ میرا شوہر احمد بہت ہی زیادہ مضبوط کردار کا مالک ہے۔ میری چھوٹی بہن بھی بہت زیادہ سمجھدار تھی، اس لیے میں نے اپنی ماں کی بات کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی۔ میرا شوہر بھی میری چھوٹی بہن کا اس طرح سے خیال رکھنے لگا جیسے کوئی اپنی سگی بہن کا خیال رکھتا ہو۔ میں اپنے شوہر پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے رہے کہ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک روز رات کا وقت تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ احمد ابھی تک واپس گھر نہیں آیا تھا۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے میرا شوہر گھر پر آ گیا ہے، لیکن وہ میرے کمرے میں آنے کی بجائے میری چھوٹی بہن کے کمرے میں چلے گیا۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ شاید میری بہن نے اس سے کوئی چیز منگوائی ہوگی اور وہ اسے دینے کے لیے اس کے کمرے میں گیا ہے۔ اس بات کو تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ابھی تک میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ شوہر کو دیکھنے کے لیے میں اپنی بہن کے کمرے میں جانے ہی لگی کہ مجھے اس کے کمرے سے آواز آئی۔ میری چھوٹی بہن میرے شوہر سے کہہ رہی تھی، احمد، میں آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے آپ سے بہت شدید محبت ہو چکی ہے۔ ان کی گفتگو کرنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ ان کی بات بہت آگے تک بڑھ چکی ہے۔ چھوٹی بہن کی ایسی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا شوہر اور میری بہن میرے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر احمد سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ میرے شوہر کے چہرے پر ذرا بھر بھی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، اچھا ہوا کہ تمہیں پتہ چل گیا۔ میں خود تمہیں اس بات کے بارے میں بتانے ہی والا تھا۔ میں تمہاری چھوٹی بہن کو بہت زیادہ پسند کرنے لگا ہوں اور وہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ میں تمہاری چھوٹی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی ایک دفعہ پھر سے میری جان نکل گئی۔ شوہر کی ایسی باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ تم میری کیسی بہن ہو جو میری ہی خوشیوں پر ڈاکہ ڈال رہی ہو۔ ابھی میں اپنی چھوٹی بہن سے بات کر ہی رہی تھی کہ میرے شوہر نے طلاق کے کاغذات میرے کمرے تک پہنچا دیے۔
میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری چھوٹی بہن اور میرے شوہر نے باقاعدہ کورٹ میرج بھی کر لی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی ماں کی بتائی ہوئی ساری باتیں یاد آنے لگی، لیکن شاید اب وقت گزر چکا تھا۔ میں اپنی بہن اور اپنے شوہر کو بہت زیادہ اچھا سمجھتی تھی، لیکن ان دونوں نے مل کر میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں نے آ کر اپنی ماں کی بات مانی ہوتی اور اپنے شوہر پر نظر رکھی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سب غلطی میری ہی تھی۔ مجھے خود پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے گھر والوں کو یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے اپنے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کر لیا تھا۔ ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کرنے والی میری اپنی بہن ہے۔ کہانی کے آخر میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میری اس کہانی سے آپ بھی کچھ سبق سیکھیں۔ کبھی بھی اپنے شوہر کو اتنی مہلت نہ دیں کہ وہ کسی اور لڑکی سے باتیں کرنے میں مصروف رہے، ورنہ آپ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اس کہانی کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ ہم میں سے کسی کا بھی فائدہ ہو سکے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔